ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیمار ہو گئے، شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، ادیب بھی تھے، عالم بھی تھے، صاحب علم تھے، اور بیمار بھی ایسے ہوئے کہ فالج کا اٹیک ہوا اور ایک سائٹ ان کی کام کرنا چھوڑ گئی، زبان سے وہ بول نہیں پاتے تھے، صاحب فراش ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، بیڈ ریسٹ ہے، کوئی کام نہیں کر پاتے، لیکن صاحب ذوق تو تھے، محبت والے تھے۔ کافی دن جب بستر پہ پڑے علاج معالجہ یہ وہ سب سے جب تھک گئے تو پھر خیال آیا کہ ان طبیبوں سے تو معاملہ کر لیا، اب طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے۔ تو آپ نے ایک نعتیہ کلام لکھا اور 166 اس کے اشعار ہیں۔ کتنے؟ انداز ہوگا لکھنے کا، جو بھی کوئی کسی نے لکھا ساتھ بیٹھ کے، خود لکھا، جو بھی لکھوایا، بتایا، کوئی نہ کوئی تو طریقہ۔ 166 اشعار لکھ لیے۔ اب جب کلام لکھ لیا، روتے رہے لکھتے رہے، روتے رہے لکھتے رہے، روتے رہے، کلام پورا ہو گیا۔ رات کو جب سوئے تو جب یہ آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ روشن ہو گئی، اور ایسا کرم ہوا کہ طبیبوں کے طبیب تشریف لے آئے۔ فرمایا بصیری وہ کلام تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ اب آنکھوں سے آنسو آ گئے، اشک جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو بولنے سے بھی قاصر ہوں، میں کیسے سناؤں آپ کو کہ میری تو زبان میں لکنت ہو، میرا تو میں بول ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے اپنا دست کرم امام بصیری کے چہرے انور پہ، جسم پہ پھیرا تو صحت یاب ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اب سناؤ۔ اب وہ اشعار سناتے رہے اور حضور سن کے خوش ہوتے رہے، جھوم جھوم کر اشعار سناتے رہے۔ 166 اشعار سنائے، حضور سنتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ جب کلام مکمل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے انعام کے طور پہ اپنے عاشق صادق کو ایک چادر عطا فرمائی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، تو وہ جو کلام مشہور ہوا وہ چادر مصطفیٰ کی برکت سے اس کا نام رکھا گیا قصیدہ بردہ شریف۔ آج بھی ہم جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ مولا صلی وسلم۔ کیا پڑھتے ہیں حافظ صاحب؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح ہوئی، امام جب بیدار ہوئے، جب صبح ہوئی تو مطلب اس کے بعد تو وہ آنکھ کھلی رہی، اور نہ صرف ظاہری آنکھ بلکہ دل کی آنکھ بھی بیدار رہی۔ جب صبح ہوئی تو آپ فوراً تیار ہوئے اور غسل کیا اور کپڑے پہنے اور وہ چادر سر پہ رکھی اور جھومتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے مولا صلی وسلم۔ آگے گئے تو ایک مجذوب کھڑا ہوا تھا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ہر رنگ میں ہوتے ہیں۔ تو ایک فقیر نظر آیا، اس نے روکا، کہا بصیری وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی ذرا سنا دو۔
تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، چونکہ وہ کلام لکھ کے ابھی کسی کو انہوں نے سنایا نہیں تھا، دکھایا نہیں تھا، آپ ہی جانتے تھے، اور معاملہ رات والا ہے تو وہ کسی کو کیا خبر. آپ نے بولا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رات کو میں نے کوئی قصیدہ کہا ہے؟ کہ جب تم قصیدہ پڑھ رہے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے اور میرے آقا سن رہے تھے، میں بھی کہیں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اب یہ جو حضوری والے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں. ہر شخص کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ہر مسلمان کو دیدار ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. اور یہی دنیا میں ہوتا ہے. بعض تو ایسے ہیں جو ہر وقت ہی ان کی محفل میں ہوتے ہیں، حضوری والے ہوتے ہیں. بعض وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی کرم ہو جائے اور حضور کرم فرما دیں، خواب میں آ جائیں اور دیدار کرا دیں، ان کی مرضی ہے. دو طبقے ہو گئے. تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جسے مرنے سے پہلے پہلے دیدار کرایا جاتا ہے، اور آخری مومنٹ پہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہاں دیدار کرے اور وہاں جواب دے دے. دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا. اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. تو درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنائیں. نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور درود شریف کی عادت اپنا معمول بنا لیں.